محترم حاضرین و ناظرین، العقیدۃ الواسطیہ کے سلسلہ وار دروس کا یہ حصہ ہے۔ سابقہ درس میں اللہ رب العالمین کی صفت کلام پر قرآن و سنت سے اس بات کیا گیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے جن باتوں کو ذکر کیا اپنے کلام کے تعلق سے اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی تھی۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا وہ کلیم اللہ تھے، یعنی کہ انہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ بات کی تھی، اس وجہ سے ان کا لقب ہے کلیم اللہ۔ اللہ نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ پھر اس کے بعد ہمارے درمیان میں ہدایت کی کتاب قرآن مجید، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن مصحف کے سلسلے میں آپ یہ عقیدہ جان لیں کہ کوئی شخص اگر آپ کو مصحف اٹھا کر کے کہے کہ یہ صفت ہے یا مخلوق ہے، کوئی اگر جیسے کتابی شکل ہے یہ، تو یہ کہے کہ یہ قرآن مجید یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کے جو صفحات ہے، جو پیپر ہے، جو کاغذ ہے، وہ تو مخلوق ہی ہے، اس کو تو بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو سیاہی جس سے لکھا گیا یا پھر جس سے پرنٹ کیا گیا، جو لیٹرز وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، یہ تو سب مخلوق ہیں، لیکن جو کلام ہے اللہ کا وہ اللہ کی صفت ہے۔ کہیں مغالطہ میں نہ ہو جائے کہ کوئی جو ہے اٹھا کے کہیے تو انسان ہی تو بناتا ہے، انسان ہی تو اس کی طباعت کرتا ہے، تو آپ یہ جان لیں کہ وہ جو کلام ہیں وہ کلام اللہ کی صفت ہے۔ بقیہ اس کی سیاہی، وہ پیپر، وہ مصحف، یہ تمام چیزیں مخلوق ہی کے دائرے میں شامل ہوں گی۔ اللہ کی صفت غیر مخلوق ہے، وہ مخلوق نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کا کلام قرآن مجید کے سلسلے میں اشکال کا ازالہ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، صفت نظر، کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایسی بہت سی آیتیں ہیں جہاں پر اللہ نے خود کو سمیع اور بصیر قرار دیا ہے۔ تو بصیر یعنی کہ دیکھنا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، ہم تمام کی نگرانی کر رہا ہے، ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی نظر کے سامنے ہے، اللہ کی نظر سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ چونکہ اس سلسلے میں بہت سی جماعتیں گمراہ ہوئی ہیں، اور بالخصوص اسراء و معراج کا جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ اس میں دیکھیں کہ بریلوی مکتب فکر کے علماء بہت ہی بے باک انداز میں کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اس سفر پر تھے، معراج کا جو سفر تھا، اور جب 7ویں آسمان پر پہنچے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا، بلکہ غلو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر خود کا ہی عکس پایا۔ کیا مطلب ہے خود کا ہی عکس پایا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کا فرق ہی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو رسول ہے وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی رسول ہے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ غلو ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعقیدگی ہے، اور اگر آدمی اس سے توبہ نہ کرے، اسلام سے مرتد ہو جائے، باہر ہو جائے۔ اللہ کا مقام، اس کے بعد رسول کا مقام۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں، تعریفات میں آسمان و زمین کے قلابے ملا ڈالے، ویسے تم نہ کرنا۔
انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں ابن اللہ کہہ دیا کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تمہیں میرے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے پہلے ہی تاکید کی، اللہ کا مقام اللہ اعلیٰ ہے، اونچا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، رسول ہوں۔ کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے فائنل ہے۔ اب جو کوئی بھی اللہ کے رسول کی رسالت کو چھوڑ کے کسی اور کو نبی اور رسول مانے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اس کائنات کے آپ سردار ہیں، سب سے معزز ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ آپ قیامت کے دن توحید پرستوں کی سفارش کریں گے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی نے خود کا ہی عکس وہاں پہ پایا، خود کو ہی وہاں دیکھا، ایک آئینے میں جیسے آدمی خود کو ٹھہر کے دیکھ لیتا ہے، تو ایک تو اپنے آپ کو اور دوسرا عکس ہے اس کا، کہا یہی بات تو اللہ کے نبی کی وہاں پر تھی۔ وہی کہا کہ جو عرش پر بری تھا خدا ہو کر، وہی اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو اس طرح کے الفاظ، یہ غلو ہے اللہ کے رسول کی شان میں اور کفر ہے۔ تو یہ بات آپ جان لیں کہ کوئی بھی شخص گرچہ کہ وہ نبی کیوں نہ ہو، وہ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ یہی عقیدہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ دلائل کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بضد ہوئے اور مصر ہوئے اس بات پر کہ اللہ میں تجھے دیکھنا ہی چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، کہ اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ کوہ طور پر، طور نامی پہاڑ پر بلایا تھا تو کہا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد آگے کیا ذکر کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی ہوئی، صرف نور کی تجلی ہوئی، خر موسیٰ صعیقا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ یہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا کہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی نے کیا ہے دنیا کے حد تک۔ پھر اسی طریقے سے ہماری آنکھیں، ہماری نظریں، اس میں وہ کمال نہیں ہے، اس میں وہ قدرت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نور کو دیکھ سکیں یا اللہ کو دیکھ سکیں۔ اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر ذکر کیا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ یہ تمہاری نظریں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ تمہارا ادراک کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نہایت ہی لطیف اور مہربان ہے، باریک بھی ہے۔ یہ واضح ہے قرآن کریم میں کہ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی۔ اب جو اسراء و معراج کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نور انا ارا، وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ یہ لفظ بالکل واضح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اسی واسطے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، غیب جاننے والے، وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ معراج کے سفر پہ اللہ کے رسول نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا اپنی نظروں اور آنکھوں سے، تو کہا کہ وہ بھی کذاب اور جھوٹا۔ تو اب یہ پورا معاملہ ہو گیا دنیا کا۔ ہاں البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جب
فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے سوال کرے گا، کیا تمہارا کوئی ایسا شوق ہے جو ادھورا رہ گیا؟ کوئی ایسی نعمت ہے جو تمہیں ابھی تک حاصل نہیں ہوئی ہے؟ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ جنتی کہیں گے کہ نہیں اللہ، ہماری تمام تر خواہشات اپنے پائے تکمیل کو پہنچی ہوئی ہے، کسی طرح کی جنت میں ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، ہر طرح کی ہماری ضیافت ہو رہی ہے، بس اللہ تیرا دیدار باقی رہ گیا۔ تو اللہ رب العالمین جب اپنے نور کی تجلی کرے گا اور پردہ ہٹائے گا تو اہل الجنہ جو جنت میں ہوں گے، کافر تو کبھی دیکھ ہی نہیں سکے گا اللہ کو، جو کفار اور مشرکین ہیں وہ کبھی اللہ کا دیدار، کیونکہ جنت سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ جنت ملنے کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، چونکہ جنت میں جسمانی طور پر ہم دنیا کے مقابلے میں بہت الگ ہوں گے، جیسے یہاں پر امراض ہے، یہاں پر بڑھاپا ہے، یہاں پہ کمزوریاں ہیں اور یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے، سب نوجوان ہوں گے اور ان کی جو جسمانی ساخت ہوگی وہ بہت قدر مختلف ہوگی دنیا کے تقابل اور اس کے موازنے میں۔ چنانچہ جنت میں جو نظریں ہم کو ملیں گی ان نظروں میں یہ تاب رہے گی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، جبکہ وہ نظریں ہمیں دنیا میں عطا نہیں کی گئی۔ پھر اس کے بعد اہل علم نے یہاں پر ایک اور عقیدہ یہ بھی ذکر کیا کہ جب اہل الجنہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جنت میں تو وہ اپنی نظر سے اللہ کا احاطہ نہیں کر پائیں گے، جیسا کہ ہم نے سابقہ میں بھی ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں سر سے لے کے پیر تک، آپ کا ایک دائرہ ہے، ایک اسکوپ ہے آپ کا، اس دائرے میں آپ شامل ہیں، آپ کی ابتدا کہاں ہے، آپ کی انتہا کہاں ہے، وہ میری نظروں میں قید ہے۔ لیکن اللہ کو جب جنت میں دیکھا جائے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کو دیکھا جائے گا، اللہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ آپ میرا احاطہ کر رہے ہیں، میں آپ کا احاطہ کر رہا ہوں، لیکن اللہ کا احاطہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ صفات آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کی عقائد کی اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔